السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اس وظیفے کی ضرورت اس دور میں اکثر انسانوں کو پڑتی رہتی ہے۔ یعنی کہ دوستو، یہ وظیفہ ہے کسی کو بھی اپنے وش میں کرنے کا عمل ہے، یعنی کہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے وش میں کریں اپنا جائز مقصد پورا کروانے کے لیے، جی ہاں دوستو، اگر آپ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ کا غلط مقصد ہوگا، غلط مطلب ہوگا، تب آپ اس وظیفے کو نہ کریں، کیونکہ اگر آپ غلط مطلب کے ساتھ میں غلط مقصد کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، اس وظیفے کو کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان کوئی بھی آج کے دور میں ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی انسان ہر بات مانے، ہر بات پر آپ کی جی کہے، یس بولے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایسا کر لوں گا، ایسا ہو جائے گا، یا کوئی بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات پر وہ ہاں کہے کہ جی ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات پر وہ ہر وقت انسان حاضر رہے، ہر وقت آپ کے لیے، آپ کے کام کے لیے، اور جو بھی آپ کے مقاصد ہیں ان مقاصد کو وہ پورا کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی لڑکا ہے، کسی سے جائز محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ لڑکا یا پھر لڑکی آپ کے وش میں ہو جائے، اور اگر آپ کا جائز مقصد ہے، غلط مطلب نہیں ہے، تب بھی آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی نیت بالکل پاک ہو، صاف ہو، کوئی بھی کسی بھی طریقے کا غلط مقصد نہ ہو، کسی بھی طریقے کے غلط کام آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں نہ ہو، کیونکہ اگر آپ غلط مقصد سے اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس عمل کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اگر آپ اس کو ایک ہی دن کر لو گے تب انشاءاللہ تعالی آپ جس کو چاہو اسے اپنے وش میں کر سکتے ہو۔ جی ہاں دوستو، تو دوستو اس عمل کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دوستو، اس وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ بالکل آخر تک دیکھیے، بھول کر بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ ضروری معلومات یعنی کہ وظیفے کرنے کا طریقہ اس میں چھوٹ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کو اس وظیفے میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے۔ اور بعض لوگ کمنٹس میں آ کر بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے طریقہ بتایا تھا اور ہم نے ویسے ہی کیا، لیکن ہمیں کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہو پورے ذہن سے، پورے غور و فکر کے ساتھ۔ جب آپ پوری ہی غور و فکر کے ساتھ ویڈیو کو دیکھو گے، اس وظیفے کے طریقے کو سمجھو گے اور وظیفے کا جو طریقہ بتایا ہوا ہے اسی عمل کو کرو گے، تب انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، اور آپ کمنٹس میں خود آ کر بولو گے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی بہترین عمل وظیفہ بتایا تھا اور اس میں ہم کو کامیابی بھی ملی ہے۔ تو دوستو، بنا ٹائم گوائے آج کی یہ ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں، یعنی کہ وظیفے کے طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو دوستو، وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے دوستو، وظیفے کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے۔ دوستو، وظیفے کا طریقہ یہ ہے، آپ کو وظیفے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ پوری ہی غور و فکر کے ساتھ اس وظیفے کو سنیں اور یاد کیجیے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے اس عمل کے جو طریقہ ہے اس کو آپ کہیں پر لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ تو دوستو، وظیفے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ پوری ہی غور و فکر کے ساتھ سن لیجئے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو غسل کر لینا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ ناپاک ہیں تب آپ کو غسل کرنا ہی کرنا ہوگا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ناپاکی کی حالت میں بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہی نہیں، بلکہ آپ کرنے کی سوچنا بھی مت۔ جی ہاں، کیونکہ دوستو یہ قرآنی عمل ہے، قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل، بہت ہی زیادہ طاقتور عمل ہے، آپ اس کو ناپاکی کی حالت میں کرنے کی سوچنا بھی مت۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے، اور غسل
غسل کرنے کے بعد میں کسی بھی نماز کے بعد، جی ہاں کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ وہیں پر بیٹھ جائیے، اور بیٹھنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ درود ابراہیم ہوتی کیا ہے، تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، درود ابراہیم وہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک مسلم بھائی بہن جانتے ہیں۔ درود ابراہیم وہی ہے جس کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر بائی چانس کسی کے درود ابراہیم یاد نہیں ہے تب آپ کوئی بھی درود پاک اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن دوستو آپ لوگ کوشش تو یہی کریں کہ آپ درود ابراہیم یاد کیجئے، کیونکہ دوستو درود ابراہیم وہی درود پاک ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو دوستو آپ کوشش تو یہی کریں کہ آپ سب سے پہلے درود ابراہیم کو یاد کیجئے، اور درود ابراہیم جیسے ہی آپ کی یاد ہو جائے تب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا شروع کریں۔ آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے 25 مرتبہ سورہ کوثر۔ جی ہاں دوستو، اب سورہ کوثر کیا ہے اس کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ہی مشہور اور معروف یہ سورہ ہے، اور بہت ہی سب سے چھوٹی یہ سورہ ہے۔ ایک بار ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں، آپ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو دوستو یہ تھی سورہ کوثر۔ اس کو سن کر بعض لوگوں کو یاد آ گئی ہوگا کہ ہاں یہ وہی کوثر ہے جو ہم کو یاد ہے، اور کچھ لوگ یاد بھی کر لیں گے اس کو سن کر۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 25 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ اب سورہ کوثر کو آپ 25 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں آپ کو پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے۔ لیکن یاد رہے جو درود پاک آپ وظیفے کے شروع میں پڑھو گے، یعنی کہ سورہ کوثر سے پہلے پڑھو گے، وہی آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے بعد میں پڑھنی ہے، اور جتنی مرتبہ پڑھو گے اتنی ہی مرتبہ آپ کو بعد میں پڑھنی ہے۔ یعنی کہ اسٹارٹنگ میں اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھی ہے تو اینڈنگ میں بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہوگی، اور اگر آپ نے 7 مرتبہ پڑھی ہے تب آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، شروع اور آخر میں دونوں میں برابر میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ لیکن سب سے خاص بات جو ہے اس وظیفے کی وہ تو آپ سن لیجئے، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیے۔ اس عمل کو بہت ہی بہترین عمل مانا جاتا ہے، قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ آپ کو سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو اسی شخص کا تصور اپنے ذہن میں کرنا ہے، یعنی کہ آپ کسی کے بھی بارے میں سوچ کر اس عمل کو کریں گے جس کو چاہتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے وش میں ہو جائے، آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، تب آپ اس کے بارے میں سوچئے، مکمل طریقے سے اس کے بارے میں سوچئے، اور یہ سوچئے کہ وہ شاید وہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس عمل کو کر رہے ہو۔ جیسے ہی آپ اس طریقے سے سوچیں گے، جتنا ذہن اس کے بارے میں آپ لگائیں گے اتنا ہی یہ پاورفل ثابت ہوگا، اتنا ہی یہ طاقتور عمل ثابت ہوگا۔ جی ہاں دوستو، اس کی شرط یہی ہے، جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں سوچ کر پڑھیں گے، اور آپ کو اگر یہ سوچیں گے کہ وہ بندہ یا پھر بندی میرے سامنے بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے، اور اس عمل کو آپ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اس سے 100% ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوستو آپ بات کر لیتے ہیں آپ کو اس عمل کو کتنے دن تک کرنا ہے اور کون سے وقت میں کرنا ہے بالخصوص۔ تو دوستو اس کے وقت کی جو مقدار ہے، جو مقرر کردہ وقت ہے، وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز کے درمیان تک آپ کبھی بھی کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کو اس وقت میں، اس دوران آپ کو وقت نہیں ملتا ہے، تب آپ عشاء کی نماز کے بعد میں بھی کر سکتے ہو، اور اس عمل کو آپ کو بالکل تنہائی میں کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ کو اتنی تنہائی میں کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے کی آپ کو آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی بھی آس پاس والوں کی آواز آئے گی تو آپ کا جو ذہن ہوگا وہ آپ کے محبوب سے پلٹ جائے گا، وہ تھوڑا دور ہو جائے گا۔ اس لیے بالکل رات کی تنہائی میں بیٹھ کر
اس عمل کو کیجئے اور پورا ذہن پورا فوکس اپنے محبوب پر یا پھر محبوبہ پر لگا کر اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دوستو یہی تھا آج کا طریقہ، یعنی کہ آج کے اس وظیفے کا طریقہ۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو دوستو اس وظیفے کی کوئی بھی مقدار نہیں ہے، جب تک آپ کا محبوب آپ کے پاس چل کر نہ آ جائے، آپ کے وش میں نہ ہو جائے، تب تک آپ اس کے بارے میں سوچ کر اس عمل کو کرتے رہیں۔ 3 دن یا پھر 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 21 دن تک اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کے فائدے آپ ضرور اٹھائیں گے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کمنٹس میں ہمارے لیے کوئی اچھی سی کمنٹس ضرور لکھ کر جائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کوئی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔